سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ شہاب ثاقب کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہ زمین کی طرف آتے ہیں، اس کی تفصیل آئیں ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ یہ ستارہ نووا ہے یا سپر نووا، ان کی 3 تصاویر میں نے دی ہے جن کو آپ یکے بعد دیگرے دیکھ سکتے ہیں۔ جب ایک ستارے میں لوہے کی مقدار ایک خاص تناسب میں جا پہنچتی ہے تو یہ ستارہ اس مقدار کو مزید اپنے اندر سمو نہیں سکتا اور نتیجتاً یہ ستارہ نووا یا سپر نووا کی صورت میں پھٹ پڑتا ہے۔ اس دھماکے کے باعث کائنات میں بھاری دھاتیں بڑے ستاروں کے مرکز میں بنتی ہیں، جبکہ ہمارے نظام شمسی میں اپنے طور پر لوہا بنانے کے لیے ایک مناسب ڈھانچہ موجود نہیں۔ لوہا صرف سورج سے بڑے ستاروں میں ہی بن سکتا ہے۔ شہاب ثاقب خلا میں بکھر جاتے ہیں، جن میں درجہ حرارت چند سو ملین ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ تا وقتے کے کسی خلائی جسم، سیارہ یا ستارہ کی کشش ثقل کے زیر اثر آ کر اس کی جانب کھنچ نہ جائیں۔ اس دھماکے کے باعث شہاب ثاقب خلا میں بکھر جاتے ہیں، جن میں لوہا موجود ہوتا ہے۔ یہ شہاب ثاقب خلا میں رہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوہا زمین پر نہیں بنتا، بلکہ خلا میں پھٹنے والے ستاروں سے شہاب ثاقب کے ذریعے آتا ہے۔ اور ابھی جو میں نے بات کی آپ سے کہ کس طریقے سے لوہا جو ہے نووا یا سپر نووا کی صورت میں پھٹ پڑتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں، اور یہ کشش ثقل کے ذریعے سے زمین کی طرف آتے ہیں، آپ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں آبادی کم ہوتی ہے اور گاؤں دیہات والے شہاب ثاقب کو اس طریقے سے آسمان پر دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے تصویر میں دکھایا ہے آپ کو۔ اب آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن میں جن عناصر یعنی ایلیمنٹس کا ذکر کیا گیا ہے، لوہا ان میں سے ایک ہے۔ سورہ الحدید، جس کے معنی لوہے کے ہیں، میں ہمیں اطلاع دی گئی۔ ترجمہ: اور لوہا پیدا کیا، اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ اس آیت میں لفظ اتارا کا استعمال خاص طور پر لوہے کے لیے استعمال ہوا ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ لوہا لوگوں کے فائدے کے لیے ہے۔ لیکن اگر ہم اس لفظ کے ادبی معنی پر غور کریں، یعنی طبعی طور پر آسمان سے نیچے اتارا جانا، تو ہم پر یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ آیت ایک بے حد اہم سائنسی موضوع پر دلالت کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جدید خلائی دریافتوں نے انکشاف کیا ہے کہ ہماری زمین پر پایا جانے والا لوہا بیرونی خلا میں پائے جانے والے دیو کامت ستاروں سے آیا ہے۔ کائنات میں بھاری دھاتیں بڑے ستاروں کے مرکز میں بنتی ہیں، جبکہ ہمارے نظام شمسی میں اپنے طور پر لوہا بنانے کے لیے ایک مناسب ڈھانچہ موجود نہیں۔ لوہا صرف سورج سے بہت بڑے ستاروں میں ہی بن سکتا ہے، جن میں درجہ حرارت چند سو ملین ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ جب ایک ستارے میں لوہے کی مقدار ایک خاص تناسب میں جا پہنچتی ہے تو یہ ستارہ اس مقدار کو مزید اپنے اندر سمو نہیں سکتا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ستارہ نووا یا سپر نووا کی صورت میں پھٹ پڑتا ہے۔ اس دھماکے کے باعث شہاب ثاقب خلا میں بکھر جاتے ہیں، جن میں لوہا موجود ہوتا ہے۔ یہ شہاب ثاقب خلا میں رہتے ہیں تا وقتے کے کسی خلائی جسم،
کی کشش ثقل کے ذریعے یہ شہاب ثاقب خلا میں رہتے ہیں تا وقت کے کسی خلائی جسم کی کشش ثقل کے زیر اثر آ کر اس کی جانب کھنچ نہ جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوہا زمین پر نہیں بنا بلکہ خلا میں پھٹنے والے ستاروں سے شہاب ثاقب کے ذریعے آیا اور زمین پر نازل ہوا، بالکل اس طرح جیسے کہ آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں یہ صاف ظاہر ہے کہ اس حقیقت کو سائنسی طور پر 7ویں صدی عیسوی تک نہیں جانا جا سکا تھا کہ جب قرآن نازل ہوا۔ قرآن میں جن عناصر ایلیمنٹس کا ذکر کیا گیا ہے، لوہا ان میں سے ایک ہے۔